آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا گناہ کی دعوت دینے والا اسی طرح کا مجرم ہے جس طرح کے گناہ کا کرنے والا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یا کسی گناہ کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے جیسا کہ جرم کرنے والا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف، کسی اچھے کام کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس دعوت پر آ جائیں اور ہدایت پر عمل کریں، ان سب کا عمل دعوت دینے والے کو بھی اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اسی طرح جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے، ان سب کا گناہ اور اس کی سزا اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کی جائے گی، بغیر اس کے کہ ان کی کسی چیز کے اندر وبال میں کوئی کمی کی جائے۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ گناہ کی دعوت دینے والا بھی اسی طرح کا ہی مجرم ہے، اس لیے کوشش یہ ہو کہ آدمی کسی کی گناہ کا ذریعہ نہ بنے، نہ گناہ میں اس کا تعاون کرے۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو تاکہ وہ نیکی اور بھلائی کا کام بڑھے اور پھیلے، اور برائی کے کام میں دوسرے کا تعاون مت کرو تاکہ وہ برائی آگے نہ پھیل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔